أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ تباہی و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ وہ جب ناپ کر لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک گنہگاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو لوگ جزا و سزا یعنی انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور نہیں جھٹلاتے تھے اس دن کو مگر وہ جو حد سے گزر جانے والا اور گنہگار ہے۔
کہ جب ان پر ہماری آیتیں اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ کہتا تھا کہ یہ اولین گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ہرگز نہیں، بے شک وہ لوگ اس دن اپنے پروردگار سے البتہ اوٹ میں اور حجاب میں رکھے جائیں گے. پھر بے شک وہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے. پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے، اور آپ جانتے ہیں علیین کیا ہے. یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کو اللہ کے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی. وہ پلائے جائیں گے رحیق مختوم سے جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو، مسابقہ کرنے والوں کو ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے. اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پیتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے گناہ کیا وہ لوگ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، اور جب ان کے پاس سے ایمان والے گزرتے ہیں تو وہ آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ ان کے متعلق باتیں بناتے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور ان پر نہیں بھیجے گئے مگر نگہبان بنا کر کے. اس دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے اور ایمان والے مسحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جن کو وہ لوگ کرتے تھے؟ یہ سورہ تطفیف ہے جس کو سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے. طففا یطفف، تطفیف کے معنی آتے ہیں گھٹانے کے، ناپ تول میں کمی کرنے کے. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت کے سلسلے میں مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. زیادہ تر مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو مدنی بھی قرار دیا ہے. اور مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو یہ سورت مکہ اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل چکے تھے، مکہ چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے، تو یہ سورت مدنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کر چکے تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی تھی. آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نہیں تھے، اس لیے یہ سورت مکی ہے. تو اس سورت کے تعلق سے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے جب آپ پر یہ سورت نازل ہوئی. مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے جو اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا. اہل مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اور یہودی جو وہاں آباد تھے، ان میں یہ اخلاقی خرابی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں.
اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ اس آیت کے شروع ابتدائی آیتوں میں کیا ہے کہ جب یہ کسی سے لیتے تھے چاہے ناپ کر لیں یا تول کر لیں تو پورا پورا لیتے تھے، لیکن جب لوگوں کو ناپ تول کر کے دیتے تھے تو ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک دینے کا پیمانہ کچھ اور تھا اور لینے کا پیمانہ کچھ اور تھا۔ ہوتا ہے ایسا، آج بھی یہ عام بات ہے، آج بھی یہ عام بات ہے۔ گاؤں دیہات سے کچھ لوگ کھووا لے کر کے شہر میں بیچنے آتے تھے، تو جس دکان پر آتے تھے وہ دکان والا ان سے وہ کھووا لیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لوگ جب کھووا بیچنے آتے تھے تو آ کر کے کھووا دیتے تھے اور 1 کلو شکر لیتے تھے اور جاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، شہر میں جو بندہ کھووا خریدتا تھا ایک دن اس نے ناپا تو کھووا 900 گرام نکلا، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اتنے دنوں سے کھووا خرید رہا ہوں تو ہر مرتبہ 100 گرام مجھے کم ملتا تھا۔ جب وہ دیہات سے کھووا بیچنے آیا تو اس پر یہ بہت ناراض ہوا، بہت غصہ ہوا اور کہا کہ میں تیرا سارا پیسہ کاٹ لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ غرض اس کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو گاؤں سے جو کھووا بیچنے آتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس وزن یا باٹ نہیں ہے، ہم تو تمہاری دی ہوئی 1 کلو شکر ایک طرف رکھتے تھے اور کھووا اس کے برابر وزن کر کے تم کو لا کے دے دیتے تھے، یعنی تم جو شکر ہم کو 1 کلو دیتے تھے ہم اسی سے وزن کر کے کھووا 1 کلو تم کو لا کر کے دیتے تھے۔ اب اگر کھوئے میں کمی ہے تو یہ کمی تمہاری شکر میں کمی کی وجہ سے، کہ تم ہم کو 900 گرام شکر دیتے تھے، ہم اسی سے 1 کلو سمجھ کر کے کھووا تولتے تھے، تو اس کے برابر ہم تم کو کھووا لا کر کے دے دیتے تھے، تم ہمیں 1 کلو شکر دیتے تھے، ہم تمہیں 1 کلو کھووا دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی لوگوں کے پاس پیمانے الگ ہیں، دینے کے الگ اور لینے کے الگ۔ اہل مدینہ حضور کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو اس سورت کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پہلی آیت ہے ویل للمطففین، کہ ہلاکت، تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر کے لیتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا لیتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر کے دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے ناپ کر کے دینا ہو چاہے تول کر کے دینا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے اس دن کے لیے جس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، قیامت کا دن، جس کی لمبائی 50,000 برس کے برابر ہوگی، یعنی دنیا کے 50,000 سال کتنا زمانہ ہوتا ہے، میدان محشر میں وہ بڑا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن یہ زندہ کر کے اس جگہ لے جائے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور وہ دن ہوگا جس دن سارے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یزال قدم عبد عند اللہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ اس دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور یہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا
تو جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال و جواب نہیں مکمل ہوگا وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ان عمر فیما افنا، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی تھی وہ زندگی تم نے کہاں کھپائی؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وعن شباب فیما ابلا، اور زندگی کا جو سب سے شاندار زمانہ ہوتا ہے، نوجوانی کا زمانہ، شباب کا زمانہ، اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ جوانی تم نے کہاں کھپائی؟ وعن شباب فیما ابلا، جوانی کہاں کھپائی؟ وعن علم وعن مال من این اکتسبہ وفیما انفقا، اور مال کے متعلق 2 سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کیسے کمایا اور کمانے کے بعد اسے کہاں خرچ کیا، یہ 2 سوال ہوگا۔ اور 5واں سوال ہوگا وعن علم ماذا عمل به، اللہ نے تمہیں اپنے دین کا جو علم دیا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ آج درس قرآن کے ذریعے سے، علماء کے بیانات کے ذریعے سے، دینی کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ علم ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کے متعلق جواب دینا ہوگا کہ دین و شریعت کا جو علم تم تک پہنچا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آج جیسے ہم لوگ درس قرآن میں آئے ہیں، ہم سن لیں اور چلے جائیں، اور وہ بات کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیے، یعنی اس بات کو ہم نے یاد نہیں رکھا اور اپنی عملی زندگی میں اسے جگہ نہیں دی، کل قیامت کے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اچھا، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ چلو اب درس قرآن میں نہیں جانا ہے، علماء کے بیانات نہیں سننا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ علم رہے گا نہ جواب دینا پڑے گا، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لے کر کے آئے اس کے متعلق آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنی عملی زندگی گزار سکے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے یہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تب ظاہر بات ہے کوئی اگر یہ سمجھے کہ چلو علم ہی نہ حاصل کیا جائے تو عمل کرنے کا درجہ ہی نہیں آئے گا، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ علم بھی حاصل نہیں کیا، ایک تو سزا اس پر ہوگی، اور پھر عمل نہیں کیا ایک سزا اس پر ہوگی۔ تو قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنے مال کا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کا کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک گنہگاروں کے نام اعمال سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، دستاویز ہے۔ مفسرین نے لکھی ہے یہ بات تفسیر میں کہ سجین 7 زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر گنہگاروں کے نام اعمال اور گنہگاروں کی روحیں قید کر کے رکھی جائیں گی۔ کب تک کے لیے؟ جب تک قیامت نہیں آتی۔ سجین وہ جگہ ہے، وہیں پر ہر ایک کا لکھا ہوا نام اعمال بھی موجود ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو لوگ انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حاضری ہوگی، فرماتے ہیں کہ یہ دن ان کے لیے تباہی و بربادی کا دن ہوگا، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے بڑھ جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے، کہ جب ان پر
ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ وہ لوگ حق بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن یہ لوگ اپنے پروردگار سے روکے جائیں گے، اوٹ میں، حجاب اور پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی یہ اللہ کا دیدار بھی نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، اپنی زیارت عطا کریں گے، گنہگار، مشرک و کافر اس سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس دن کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سن لو، نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہے، اوپر والوں میں۔ علیین کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اوپر والے کون لوگ ہیں آپ کو خبر ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، یہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو اللہ کے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ علیین ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال رکھے گئے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہرے میں نعمتوں کی طرح تر و تازگی دیکھو گے۔ جو آدمی خوشحال ہوتا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، آسائش آرام کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، اچھا لباس زیب و زینت کیا ہوتا ہے، تو اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت والا امیر و کبیر شخص ہے۔ تو جنتی جو لوگ ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے تو ان نعمتوں کا مشاہدہ آپ ان کے چہروں سے کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ دیکھو گے، پہچانو گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی کو۔ یسقون من رحیق مختوم، اور یہ نیک لوگ ایسی شراب پلائی جائے گی جنہیں جو سر بمہر ہوگی، ختامہ مسک، جس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے لوگوں کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، یہ پہلی صف میں آتا ہے میں بھی پہلی صف میں رہوں گا، یہ مسجد میں آتا ہے میں اس سے پہلے مسجد میں آؤں گا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے میں اس سے زیادہ تلاوت کروں گا، یہ نوافل کا تہجد کا اہتمام کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا۔ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باقی دوسرے جو کام ہیں وہ سب تو ایسے ہی ہیں، سب رہ جانے والے۔ اس لیے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور کس طرح ان کے حالات ہوں گے اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو شراب انہیں پلائی جائے گی مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کا جو پانی ہوگا وہ اس میں ملایا جائے گا۔ عین یشرب بها المقربون، تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پیتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے گناہ کیا دنیا میں وہ لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے، مشرک اور کافر دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب اہل ایمان ان کے پاس سے گزرتے تھے
تو وہ اہل ایمان والوں کے بارے میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کرتے تھے، اور اپنے گھروں پر جب لوٹ کر کے جاتے تھے تو اہل ایمان کی مذاق بنایا کرتے تھے، ٹھٹے مارا کرتے تھے، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یعنی جو حق پر تھے مشرک و کافر ان کو گمراہ بتایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر مشرک و کافر کو گمراہ کہتے ہیں، لیکن مشرکین و کافرین کے پاس ہمارے گمراہ ہونے کے متعلق کوئی من جانب اللہ آنے والا ثبوت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ ہم کو گمراہ، بے راہ کہتے ہیں، بد دین کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان مشرکین و کافرین کو ہم پر نگراں بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو بدلے کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اس دن ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کا دن ہو، آدمی تکلیف اور پریشانی میں ہو، اور اس وقت کوئی اس پر ہنسے تو اس کی تکلیف دگنی ہو جاتی، کہ پہلے سے ہی مصیبت و پریشانی میں ہے، اب لوگ ہماری ہنسی بھی بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب یہ مشرکین و کافرین ذلیل ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو اہل ایمان اس دن ان پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہ اہل ایمان اس دن مسہریوں پر بیٹھے ان کی بدحالی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں، اس دنیا میں گناہ اور بدعملی کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ جو بدعمالی وہ کرتے ہیں ان بدعمالیوں کا بدلہ کیا انہیں نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً دیا جائے گا۔ اگر صف کے بیچ میں نابالغ بچہ نماز پڑھے تو کیا دوسروں کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ صف لگانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اگلی صفوں میں بالغ مرد ہوں اور بچوں کی صف پیچھے لگے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر بچے پیچھے شرارت کرتے ہیں اور باپ، بڑا بھائی یا گھر کا کوئی ذمہ دار اپنے گھر کے بچوں کو لایا اور اپنے بازو میں صف میں کھڑا کیا تاکہ وہ باپ دادا کے ڈر سے، بڑے آدمی کے ڈر سے صحیح طریقے سے وہاں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے، شرارت نہ کرے، مسجد کی بے احترامی نہ کرے، تو اسے صف میں شامل کر لینے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے اتنے سارے سوالات، اختلافی سوالات بھیجے، میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو جو مسلک کی وجہ سے ہمارے درمیان ہے اس کو ہوا دے کر کے اپنے اختلاف کو بڑھانا، اپنے اندر انتشار پیدا کرنا اچھی بات نہیں۔ یہ جو لوگ اس طرح کے سوالات لے کر کے آتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں کہ ان کا جواب تو نہیں دیا جائے گا لیکن یہ حرکت بند کریں۔ میری عمر 17 سال بالغ ہونے کے بعد سے کتنی نمازیں ہیں مجھے یاد نہیں، میں کس طرح قضا کروں؟ 15 سال مکمل ہونے پر بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ عمر 17 سال ہے تو 2 سال کا عرصہ آپ نے ایسا گزارا
جس میں آپ نے نماز پڑھی بھی نہیں بھی پڑھی. اب آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 سال تک اپنا یہ معمول بنائیں کہ فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی ایک قضا نماز بھی پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی ایک فرض نماز قضا، اسی طرح ہر نماز کے آگے پیچھے جہاں گنجائش ہے ایک ایک نماز یا کئی نمازیں جیسا آپ کو موقع ملے آپ پڑھتے چلے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ 2 سال میں میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں میں نے پڑھ لی، اور یہاں سے آپ زندگی کے آخر وقت تک ہر نماز کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے ذمے کوئی نماز باقی نہ رہے. اگر حافظ قرآن حفظ ہو جانے کے بعد دیکھ کر قرآن پڑھے تو کیا اسے قرآن یاد رہے گا یا نہیں؟ قرآن کریم یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کو مکمل اچھا یاد کر لیا جائے اور پھر اسے دیکھ کر کے پڑھتے رہنے کا معمول بنا لیا جائے، دیکھ کر کے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں. شوال کے مہینے میں بدھ اور جمعرات کے روزے رکھوں تو کیا یہ شوال کے 6 روزے میں شمار ہوگا یا نہیں؟ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے، پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے، جو ایام 20 کہلاتے ہیں، یعنی چاند کی 13، 14، 15 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. آپ اگر رکھتے ہو تو یہ بھی شوال کے روزوں میں شمار ہو جائے گا، اور آپ اگر اس کے علاوہ شوال کے روزے رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا آپ کو. مجھے بھول جانے کی بیماری ہے اور دماغ بھی نہیں چلتا ہے، خیالات زیادہ آتے ہیں، کوئی عمل بتائیے. روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کیا کریں، ایک بات. دوسری بات، کسی ایک نماز کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنے چہرے پر سینے پر دم کریں، ہاتھوں پر دم کر کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیریں، تو یہ جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. غیر مسلموں کی دکان سے پیسہ دے کر کھانے پینے کی چیزیں خریدنا اور کھانا کیسا ہے؟ خرید سکتے ہیں، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنی خرید و فروخت صرف مسلمانوں سے کریں، سب اللہ کے بندے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، دوسرے لوگ اہل ایمان نہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق. جب تک ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں کسی ایسی بات کا یقینی علم حاصل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے شریعت ان سے خرید و فروخت کو منع کرتی ہے، وہاں تک ہم ان سے خرید و فروخت بند نہیں کریں گے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم لوگ پانی کی پوری بل نہیں بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے، یعنی شک، پاور چوری کرتے ہوں گے، کارپوریشن سے پانی چوری کرتے ہوں گے، یا اور اس طرح کی شک شبہ. یہ بات تو مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا، تو غیر مسلموں کے بارے میں ہی کیوں صرف سوچ رہے؟ آج تو ماشاء اللہ ہر کام میں مسلمان ہی آگے، بجلی چوری میں وہ آگے، غیر قانونی نل کنیکشن لینے میں وہ آگے. ابھی میں گناتے بیٹھوں گا تو بہت ساری چیزیں، تو پھر تو دنیا میں آپ کسی سے بھی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. کہتے ہیں نا کہ شک کا علاج لقمان حکیم کے بھی پاس نہیں تھا. ہماری شریعت نے شک کرنے سے منع کیا ہے، کسی کے بارے میں اس طرح بلا وجہ شک شبہ نہیں کرنا چاہیے.
نکاح سے پہلے سہرا پڑھنا کیسا ہے؟ غیر مسلموں میں شادی کے تعین کے لیے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، وہ اپنے پنڈت سے، رشی منی لوگوں سے شبھ اوسر معلوم کرتے ہیں کہ اچھا وقت کون سا ہے۔ وہ لوگ ایک وقت بتا دیتے کہ بھئی 12:36، تو 12:36 پر وہ لوگ ایجاب و قبول کر لیتے۔ ہمارے یہاں ظاہر بات ہے سب وقت یکساں ہے، کچھ دنوں کو، کچھ اوقات کو فضیلت حاصل ہے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے لیے اچھا وقت اور اچھی گھڑی کون سی ہے، ایسا نہیں۔ 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، 11 بجے کبھی نکاح نہیں ہوتا۔ جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، 11 بجے نوشہ تیار نہیں ہوتا، 11 بجے بارات نہیں نکلتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی اس کے چچا نہیں آئے، اس کے دادا ابھی کپڑا پہن رہے ہیں، اس کے ماموں لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ اب وہ وہاں سے دیر سے نکلتا ہے اور دیر سے آتا ہے مسجد میں، تو یہ وقت کی بربادی اور لوگوں کو اذیت و تکلیف دینا ہے۔ اور جب سہرا پڑھا جاتا ہے تو 11 بجے والا نکاح تو 12 اور 12:30 بجے ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ جس کے نام کا شعر پڑھے جب تک ادھر سے پیسہ آتا نہیں یہ آگے بڑھتا نہیں، اسی کو گھما گھما کر کے گھما گھما کر کے گھما گھما کر کے پڑھتا رہے گا جب تک جس کا نام ہے ادھر سے پیسہ نہیں آیا، گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ میں ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا اور ان لوگوں نے کہا تو مفتی صاحب ایک دم 11 بجے، بولا ٹھیک ہے، میں 11 بجے سے پہلے پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچ گئے، 11 بج گیا، باراتی نہیں آئی۔ اب آپ بتاؤ بارات نہیں آئی تو نکاح ہو پڑھایا جا سکتا کیا؟ کچھ لوگ کہنے لگے، فون ان کیے، ارے بولے مفتی صاحب ابھی بارات نکلی بھی نہیں ہے، بولے چلو چائے پی کے آتے۔ اب مجھے انہوں نے لیا، ہم لوگ ہوٹل پر گئے۔ اب وہاں جا کر کے جب بیٹھے تو 2 لڑکے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک بولنے لگا، بولے میں بال بنوا لی ہوں، اب جا کے نہائے کے ہے، نہاؤں گا جا کے، وہ میرے سالے کا نکاح ہے، موقع پھیٹا باندھے کے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے، تو میں اس کو بولا، میں نے کہا یار نکاح کہاں ہے، تیرے سالے کا نکاح کہاں ہے؟ بولے یہ مسجد یہیں آنے والی ہے۔ بولے کب کا نکاح ہے؟ بولے 11 بجے کا۔ بولو 11:15 بج گئے، تو ابھی یہاں پر بیٹھا ہے، اب تو جائے گا نہائے گا اور پھر لڑکیوں کی طرح تیار ہوگا، اس کے بعد جائے گا پھیٹا باندھنے کے لیے، تو بارات کب آئے گی اور نکاح کب ہوگا؟ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اب اس میں یہ سہرا پڑھنے والے آ جاتے اور اچھی واٹ لگا دیتے۔ لوگوں کا وقت برباد کرنا جائز نہیں۔ آپ نے ان کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، تو جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت پر آپ کو نکاح کروا دینا چاہیے، چاہے کوئی آئے چاہے نہ آئے۔ آپ وقت کی پابندی کیجیے۔ اگر ہم لوگ وقت کی پابندی نہیں کریں گے، جنہیں پابندی کا سبق دیا گیا ہے، تو دنیا میں کون پابندی کرے گا؟ آج تو یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے غیر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، کہ انہیں جو ان کے عالم نے، ان کے پنڈت نے، ان کے گرو نے وقت بتا دیا اس وقت پر وہ لوگ کر لیتے۔ تو وقت کے معاملے میں تو ہم سے اچھے وہ لوگ ہیں، اس لیے وقت کی پابندی کرنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر کتنا مہر دینا چاہیے؟ مہر فاطمی دینا چاہیے، 1 کلو 633 گرام چاندی، یا اس کی قیمت، یا اس کی قیمت کا کوئی اور سامان، یہ مہر فاطمی ہے۔ حضور نے اپنی تمام بیٹیوں کو اور تمام بیویوں کو مہر فاطمی یہ مہر دیا تھا،
500 درہم، جس کا موجودہ وزن 1 کلو 633 گرام چاندی۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے اور مہر ایسا رکھتے ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی نکاح میں بلائے جاتے، ہمارے وہ غیر مسلم بھائی آ جاتے ہیں نکاح میں، اور جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہر 5,000 روپیہ۔ آج تو 5,000 ہو گئی، ورنہ جب شروع سے نکاح پڑھاتے آ رہے ہیں 351، 251، 551، 1151، ایسے چلتے چلتے ہم لوگ یہاں تک آئے۔ نکاح ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ غیر مسلم لوگ رک جاتے اور پوچھتے ہیں کہ یہ مہر ہے، مہر کیا ہے یہ؟ جب ان کو یہ بتاؤ کہ مہر یہ بدل ہے عورت کی طرف سے مرد کو جو پیشکش ہوتی ہے، عورت اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرتی ہے، یہ اس کا عوض اور بدل ہے۔ بولے یہ 200 روپیہ۔ آپ سوچو، زندگی بھر کے لیے ایک عورت نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، اس کا بدل مہر ہے، آپ کیا دے رہے ہو؟ پرائی عورت کے پاس جاتے کیا دیتے؟ ایک ٹائم کا۔ آپ سوچو تو تھوڑا، غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے آپ یہ عہد کر لیجئے کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، یا جہاں آپ کی بات سنی مانی جاتی ہوگی وہاں پر مہر فاطمی دیں گے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی آپ پورا مہر دو، پہلے تو پورا مہر ادھار رہتا تھا نا، اور ایسا ادھار رہتا تھا کہ بڈھا مر جاتا تھا، دیتا نہیں تھا۔ آج آپ مہر فاطمی طے کیجئے، اس میں سے جتنا آج دے سکتے ہو اتنا آج دے دیں، باقی آپ موقع موقع سے اپنی بیوی کو وہ مہر دیتے رہے۔ 1 کلو 633 گرام چاندی، جس وقت نکاح ہو اس دن چاندی کی قیمت معلوم کرنا چاہیے کہ چاندی کیا تولہ ہے، اور 1 کلو 633 گرام چاندی کے بنتے ہیں 1633 گرام۔ آپ اتنا مہر طے کریں گے، اور آسان ہے، کوئی لاکھ 1.25 روپئے کے قریب مہر بنتا ہے۔ شادی میں خرچہ کتنا کرتے؟ آپ دوسرا خرچہ کم کرو، بیوی کو، ہونے والی بہو کو آپ مہر میں دو، اور اس نیت سے دو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو مر گئی ہے، لوگوں نے جس کو ترک کر دیا ہے، میں اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید، کہ جس شخص نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس وقت جب امت میں بگاڑ آ چکا تھا، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک دیں گے۔ کیا دیں گے ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب، اور ایک شہید کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جنت میں ایسی نعمتیں دیں گے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی اور شہید ہو کر کے جانے کی تمنا کرے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ نیت مہر فاطمی دیں گے نا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔